جی میری طبیعت ہو گئی تھی بہت زیادہ خراب، بہت سویر خراب، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ جو میں میڈیسن کھا رہی تھی پین کے لیے، بیک پین کے لیے، اس کا کچھ ریئیکشن جو ہے میرے اسٹمک میں انفیکشن کر گیا اس کا، بس جس کی وجہ سے مجھے فوراً جو ہے نا ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اور وہاں پہ پھر مجھے ڈرپس وغیرہ لگیں جس سے میری کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم بھی ابھی کچھ بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، ڈرپس لگوانے کے بعد گھر آنے کے بعد جی میری فلائٹ تھی، کنڈیشن میری بہت خراب تھی۔ گھر میں آپ کو پتہ تھا کہ کام شروع میں نے کروایا ہوا تھا، ابھی سب لوگ جا چکے تھے، صرف میں اور میری میٹس میرا ہی گھر پہ تھے۔ گند اتنا تھا، جتنی صفائی مجھ سے ہو سکی وہ میں نے کروائی۔ یہ باہر والا مین ڈور تھا جہاں پہ انہوں نے ساری یہ فی الحال اس کو ایک کوٹ کر کے جو ہے وہ لگا دیا تھا، کیونکہ بالکل انٹرس پہ تھا، اور باقی جو ہے وہ ابھی کوئی بھی ڈور نہیں لگا تھا۔ خیر یہاں پہ جو ہے کام وغیرہ تو ہوتا رہے گا، لیکن میری آج کی فلائٹ ہے اور مجھے آج نکلنا تھا، اس لیے پھر میں نے سمیرا کو بلا کے جتنا کور ہو سکتا تھا فرنیچر میں نے کیا، لیکن بہت زیادہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ جب میں ڈورز کا کام شروع کرواؤں گی اتنا زیادہ گندا ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تو خیر یہ پہلے ہی کروا لینا چاہیے تھا جب گھر بنا تھا۔ ہمیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے نا بندہ یہ کام چھوڑ تو دیتا ہے، لیکن پھر بہت زیادہ خواری ہے اس میں۔ یہاں پہ بھی یہ سارا کام جو ہے باقی آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا۔ باقی ڈورز جو ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے یہ ٹیپ شیپ لگا دی تھی، کل کو آگے وہ جو پینٹ کریں گے۔ اور یہاں پہ جی ہو چکا تھا ہماری فلائٹ کا ٹائم، رات کے تقریباً 2 بجے نکلی تھی میں گھر سے، 4:30 بجے جو ہے میری فلائٹ تھی۔ بہت مشکل سے میں آج سفر کے لیے روانہ ہوئی ہوں۔ پہلے تو یہی تھا سیٹ شاید ایکسٹینڈ کروانی پڑے جب میں ہاسپٹل تھی۔ آپ سب کے میسیجز مجھے ملے، بس میں آنسر نہیں کر سکی، ان سب کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کے پیار کا، آپ کی محبتوں کا۔ اتنی دعائیں آپ نے میرے لیے کی، اتنی زیادہ دعائیں کی، اور شکر الحمدللہ ابھی جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں واپس اپنے گھر پہنچ چکی ہوں بچوں کے پاس، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری یہ زندگی کا شاید پتہ نہیں کہ اس سفر کو میں کیا ہی نام دوں۔ بہت ہی مشکل ترین میرے لیے یہ سفر تھا، بہت مشکل ترین۔ یہ لاسٹ ویڈیو تھی کنار روڈ کی، جو بس میں نے جاتے جاتے جو ہے نا بنائی تھی کہ الوداع کہہ رہی ہوں میں، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ساتھ میری کنڈیشن اتنی سویر ہو جائے گی، اور پہلے تو یہی سوچا کہ سیٹ ایکسٹینڈ کروا لیتی ہوں، لیکن پھر اس کا یہ تھا کہ پیمنٹ بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر میں نے بس اللہ کا نام لیا اور میں نے کہا جیسے بھی ہے، جس حال میں بھی ہے نا، بس مجھے واپس جانا چاہیے۔ بیک پین اتنی زیادہ سویر ہے، بیلٹ میں نے لگایا ہوا تھا، میڈیسن کھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ جی ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا، لائٹس آف ہو چکی تھیں، اور یہاں پہ بس جی ماشاءاللہ ابھی جو ہے فلائٹ ہماری تھوڑی سی ہو گئی تھی، لیٹ بھی ہو گئی تھی، 4:30 کا ٹائم تھا، 5 بج چکے تھے۔ ماشاءاللہ اتنی پورا مطلب پورے سے مراد ہے آدھے سے زیادہ جہاز جو ہے نا وہ عمرے کا ہی تھا، کہ وایا دبئی جو لوگ جاتے ہیں، تو اتنی رونق تھی ماشاءاللہ، پورے پلین میں بہت زیادہ رونق تھی۔ تو اس کے بعد ہلکی ہلکی سی بس روشنی جو ہے نا وہ یہاں پہ دکھ رہی تھی، اور صبح ہونے والی تھی جب ہم نے اڑان بھری۔ اور یہاں سے تو بس میں یقین کریں آپ کو اپنی طبیعت کا نہیں بتا سکتی، میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ میں جب ڈرپس لگوا کے گھر پہنچی، جتنی دیر ڈرپس کا اثر رہا نا اتنی دیر میری طبیعت ٹھیک رہی، اس کے بعد پھر میری طبیعت ویسے ہی ہو گئی، میرا جسم ٹھنڈا اور میرا دل اتنا گھبرائے۔ مجھے اصل میں ویکنس بہت زیادہ ہو چکی تھی، بہت زیادہ، اور جس کی وجہ سے نہ مجھ سے چلا جا رہا تھا، نہ مجھ سے ہمت ہو رہی تھی کچھ کھانے کی۔ خیر اپنے آپ کو نا میں نے تھوڑا سا بزی رکھنے کے لیے میں نے فون پہ ایک ویڈیو سی لگائی ہوئی تھی۔ یہ والا ناشتہ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی نہیں کیا، نہ یہ مجھے پسند ہے، اتنا یہ عجیب قسم کا سینڈوچ ہوتا ہے،
خیر میرا ویسے بھی کسی بھی چیز کو کھانے کو دل ہے ہی نہیں تھا، نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، بس میرا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا کہ جیسے نا میری سانس بند ہو جائے گی۔ اور میں نا سارے راستے دعائیں پڑھتے ہوئے جا رہی تھی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ اپنے بچوں میں لے جاؤ، بس میں کسی طرح گھر پہنچ جاؤں۔ اور بڑی دعائیں تھی ساتھ، بہت زیادہ، سب کی، امی لوگوں کی، بڑے بزرگوں کی، بہن بھائیوں کی، سب بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے کہ اتنی سویئر کنڈیشن میں کیسے سفر کروں گی اور کیسے جاؤں گی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا، بس گزر گیا ٹائم اور پہنچ گئی میں خیر سے الحمدللہ بچوں کے پاس۔ یہ جو لمحہ ہے نا، یہ جب ویڈیو میں نے کیپچر کی ہے، یہ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کا نظارہ ہو، اوپر بھی بادل، نیچے بھی بادل اور درمیان میں پلین۔ اف اللہ، میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتی کہ کتنا یہ خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت۔ تو بس جی یہی دعائیں کرتے اور اللہ کا نام لیتے پہنچ گئے جی ہم دبئی میں۔ اور یہاں جب پلین لینڈ کر رہا تھا نا، تو میں اپنے دل میں پتہ نہیں کتنی ہزار دفعہ شکر کر چکی تھی۔ میری آنکھوں سے ایسے آنسو گر رہے تھے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سفر ختم ہوا ہے میرے لیے۔ باقی آپ سب کی بھی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بہت صدقے دیے ہیں، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، کسی کی نظر لگی ہے، کیا ہوا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، سچے دل سے، صاف نیت سے سب کے ساتھ ملا ہے، سب سے پیار کیا ہے۔ پتہ نہیں اب کیا بات ہے، کیوں میں اتنا زیادہ اس طرح ہو گئی۔ کچھ مجھے بہت زیادہ میں نے جو ٹینشن لی تھی وہ یہ بھی لی تھی کہ جب میں پاکستان تھی، آنے میں بھی 2-3 دن رہتے تھے، تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ اسکوٹی پہ جا رہا تھا کسی کام سے، وہ گر گیا۔ اس کو اتنی زیادہ چوٹیں آئیں، اس کے فیس پہ، اس کے بازو پہ بہت زیادہ چوٹیں آئیں اس کو۔ اس کی بھی میں نے بہت ٹینشن لی تھی، بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد میری فرینڈ جو صنم ہے وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئی، اس کو انجیکشن وغیرہ لگے۔ تو بس یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی کہ ادھر ظاہر بچے اکیلے تھے تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، ادھر میں اکیلی تھی، میں اتنی زیادہ بیمار ہو گئی۔ جب میں نے یہاں سے سارا لگیج وغیرہ لے کے میں ٹیکسی لی اور ٹیکسی میں بیٹھی، اور میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ کروڑوں دفعہ میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کے پاس واپس آ گئی ہوں الحمدللہ۔ جتنا بھی شکر ادا کروں نا میں اس رب کا کام ہے۔ خیر یہاں پہ جی پہنچ گئے ہم لوگ گھر، بہت مس کیا میں نے۔ 20-22 دن کے بعد میں آج یہ روڈز اور یہ بلڈنگز اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور شکر کر رہی تھی اللہ کا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں میں واپس لے کے آئے ہیں، ورنہ جو کنڈیشن تھی نا وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتی۔ خیر یہ میری میڈ نے بیچاری نے ساری پیکنگ کی، وہی سب کچھ جا کے لے کے آئی بچوں کے لیے، کچھ چیزیں وغیرہ کھانے پینے کی، ظاہر آنا تو تھا ہی۔ اور پھر اس لیے جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ پہلے بھی کچھ چیزیں پہلے بھی لا کے رکھی ہوئی تھی، جب میں جاتی تھی تھوڑی سی لے آتی تھی کہ بعد میں پھر کون لے کے آئے گئی ہیں۔ اس طرح مینگوز جو ہے نا وہ مجھے لے کے جانے تھے لاسٹ میں۔ میرے ذہن میں رات آئیڈیا آیا جب میں پیکنگ کروا رہی تھی، تو وہ کریٹ تھا پورا، میں نے اس کو کھلوایا اور میں نے اس سے کہا کہ جو میرے جوتوں والے ڈبے ہیں نا وہ سارے لے کے آؤ، اس میں مینگو رکھ کے نا تو اس طرح سے پیک کرتے ہیں۔ تو پھر سمیرا نے بیٹھ کے نا سارے مینگو جتنے بھی تھے وہ اس طرح کے جوتے والے ڈبوں میں رکھ کے اس کو پیک کیے، اور ادروائز پھر مجھے جو ہے نا وہ الگ سے اٹھانے پڑتے، جو کہ مجھ میں بالکل ہی ہمت نہیں تھی، اور میں نے وہیں سے پورٹر لیا، اسی نے ہی سارا کلیئر کروایا، اسی نے لگی جو ہے وہ سارا بکنگ وغیرہ سب کچھ اس نے کروا دی تھی۔ تو خیر یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں گھر الحمدللہ، اور یہ تھا جی آج کا ولاگ، اور بہت دن کے بعد آج اپلوڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اب جو ہے نا کوشش ہوگی نیکسٹ ولاگ آتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر ڈیلی روٹین میں ہی ولاگ آیا کریں گے۔
تو یہاں پہ جی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہاں پہ میرے بچے اپنے مینگو انجوائے کریں گے۔ اللہ حافظ۔